بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، 1974 جماعت احمدیہ کی تاریخ میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس سال علماء سو نے جماعت کے خلاف طے شدہ منصوبے کے مطابق ہنگامے کروائے، احمدیوں کا معاشی اور اقتصادی بائیکاٹ کیا گیا، مکان جلائے گئے، اموال لوٹ لیے گئے، جائیدادیں تباہ کر دی گئیں، سینکڑوں احمدیوں کو بے گھر ہونا پڑا اور بہت سے احمدیوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ اس شرپسند گروہ کی پشت پناہی بعض بین الاقوامی طاقتوں کی سرپرستی میں حکومت وقت کر رہی تھی اور جماعت احمدیہ کو صفحہ ہستی سے مٹا دینے کی تحریک پورے زور سے چلائی جا رہی تھی۔ لیکن اس تکلیف دہ تصویر کا نیر تاباں کی طرح چمکتا ہوا ایک اہم اور حسین رخ یہ بھی ہے کہ خدا تعالیٰ نے محض اپنے فضل سے خوف کی حالت کو امن میں بدلا اور خلافت حقہ کے ذریعے تمکنت دین کا مظاہرہ پوری شان کے ساتھ ہوا اور جماعت احمدیہ ترقیات کے ایک نئے دور میں داخل ہو گئی۔ سلسلہ احمدیہ کی تاریخ کا یہ پہلا واقعہ تھا کہ خلیفہ وقت نے بنفس نفیس ایک ایسے ایوان میں اتمام حجت فرمائی جس میں اس وقت کے چوٹی کے لیڈر شامل تھے۔ ہماری مراد قومی اسمبلی 1974 سے ہے، جس میں سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ تعالی حکومت وقت کے حکم پر پیش ہوئے اور جماعت احمدیہ کا موقف اور جماعت کے بارے میں اٹھائے جانے والے سوالات کے نہایت شاندار جواب اپنی زبان مبارک سے سیاسی اور مذہبی جماعتوں کے سربراہ شخصیات کے سامنے مرحمت فرمائے اور اس طرح دین حق کا پیغام ہر مکتبہ فکر تک پوری وضاحت کے ساتھ پہنچ گیا۔ بہت سے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ 1974 کی اسمبلی میں کیا پیش ہوا، کون کون سے سوالات اٹھائے گئے، حضور نے ان کے کیا جواب ارشاد کیے، کیا فیصلہ دیا گیا، سیاسی اور مذہبی لیڈروں کے اس فیصلے کے بارے میں کیا تاثرات تھے، وغیرہ وغیرہ۔ قومی اسمبلی میں سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الثالث کی معیت میں جماعت احمدیہ کے نمائندہ وفد میں 4 دیگر بزرگان بھی شریک تھے۔ ان میں سے ایک مورخ احمدیت مکرم و محترم مولانا دوست محمد صاحب شاہد ہیں، جو بفضل تعالیٰ اب بھی خدمت سلسلہ کی توفیق پا رہے ہیں۔ آپ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں، آپ اس دوران مسلسل اسمبلی میں موجود رہے اور نوٹس وغیرہ لیتے رہے۔ اس طرح آپ کارروائی کے چشمدید راوی ہیں۔ 1974 کے حالات کے حوالے سے ہم نے انہیں تشریف لانے کی درخواست کی ہے۔ ہم یقین رکھتے ہیں کہ مکرم مولانا صاحب کی زبان سے یہ روح پرور تفصیلات احباب جماعت کے ایمانوں میں اضافے کا باعث ہوں گی۔ ناظرین کرام، خاکسار زیادہ دیر آپ کے اور محترم مولانا کے درمیان حائل نہیں رہنا چاہتا۔ آئیے مولانا صاحب سے گفتگو شروع کرتے ہیں۔ اس گفتگو میں میرے ساتھ شریک ہیں مکرم حافظ محمد نصر اللہ صاحب، مربی سلسلہ اور محتمم تعلیم خدام الاحمدیہ پاکستان۔ مکرم مولانا صاحب، ہم آپ کو اپنے اسٹوڈیوز میں تشریف لانے پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاکم اللہ۔ قبل اس کے کہ ہم سوالات کا سلسلہ شروع کریں، آغاز میں آپ کچھ فرمانا چاہیں گے؟ جی۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی
یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم انک حمید مجید۔ ہمارے دین کا قصوں پہ ہی مدار نہیں، نشان ساتھ ہیں اتنے کہ کچھ شمار نہیں۔ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے درخت وجود کی سرسبز شاخوں اور شمع خلافت کے پروانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خاکسار خلافت احمدیہ کا ادنا ترین خادم ہے، اور میرا دل، میری روح، بلکہ جسم کا ذرہ ذرہ اس تصور ہی سے اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا سے بحر ذخار کی طرح ٹھاٹھے مار رہا ہے کہ اس نے ماض اپنے فضل و کرم اور سیدنا و امامنا و مرشدنا حضرت خلیفۃ المسیح الثالث کی کفش برداری اور ذرا نوازی کے طفیل اپنے محبوب وطن پاکستان کے چوٹی کے دانشوروں اور مذہبی اور سیاسی رہنماؤں کی رہبر کمیٹی کے اجلاسوں میں مسلسل 13 روز تک شرکت کا سنہری موقع میسر آیا۔ خدا تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہ عاجز آج سے بتوفیق ہی تعالیٰ امام عالی مقام حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کی ذرا نوازیوں اور دعاؤں کی برکت سے رہبر کمیٹی کے 13 تاریخی اجلاسوں سے متعلق عینی شاہد کی حیثیت سے جیسا کہ محترم ڈاکٹر صاحب نے ابھی فرمایا ہے، اپنے مشاہدات اور تاثرات تفصیلی رنگ میں پیش کرنے کی توفیق پا رہا ہے۔ سیدنا حضرت مسیح موعود کا ایک عارفانہ شعر ہے، اگر ہر بال ہو جائے سخنور تو پھر بھی شکر ہے امکان سے باہر۔ انشاءاللہ یہ عاجز بے توفیق تعالیٰ آخری نشستوں میں دستاویزی حقائق سے یہ بھی ثابت کرے گا کہ اسمبلی 1974 کا ہر اجلاس قرآنی آیت وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ کی عملی تصویر اور ایمان افروز نظارے کا حامل تھا، جس کے نتیجہ میں کل عالم نے قرآن اور حدیث رسول اور مسیح الزمان حضرت بانی سلسلہ احمدیہ اور آپ کے مقدس خلفاء کی حیرت انگیز پیشگوئیوں کی تجلیات کا ظہور اپنی آنکھوں سے اخباروں، ریڈیو اور پریس کے ذریعے دیکھا، اور ہمارے نبی، نبیوں کے سردار، نبیوں کے شہنشاہ، نبیوں کے فخر، خاتم النبیین، خاتم المومنین، خاتم العارفین کی صداقت کے سورج چڑھ گئے۔ مصطفیٰ پر تیرا بے حد و سلام اور رحمت، اس سے یہ نور لیا بار خدایا ہم نے۔ قبل اس کے کہ سوال و جواب سے آج کی پہلی نشست کا آغاز ہو، تاریخ کے
ادنا طالب علم کی حیثیت سے آپ حضرات کو یہ بتانا ضروری ہے کہ جیسا کہ آپ نے حضرت مسیح موعود اور خلفائے احمدیت میں بڑی وضاحت سے مطالعہ فرمایا ہوگا کہ قرآن مجید آسمانی علوم کا ایک جامع اور آخری انسائکلوپیڈیا ہے جس میں بے شمار علوم موجود ہیں، اور ان علوم میں تاریخ بھی سر فہرست نظر آتی ہے۔ قرآن کا اعجازی نشان یہ ہے کہ اس نے تاریخ کے سنہری اصول بیان کیے۔ قرآن نام ہے ہمارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی شریعت قرآن مجید کا۔ قرآن مجید میں سب سے بڑا اصول تاریخ کا یہ رکھا گیا ہے قولوا قولا سدیدا۔ یہ سورہ احزاب آیت 71 میں ہے۔ پھر فرمایا کونوا قوامین للہ بالقسط۔ اے تاریخ لکھنے والوں، تاریخ پر غور کرنے والوں، تاریخ پر ریسرچ کرنے والوں، یاد رکھو کہ عدل اور انصاف کے پرچم کو کھڑا کرو۔ ولا یجرمنکم شنآن قوم۔ فرمایا کسی قوم، کسی طائفہ، کسی ملک کی دشمنی اور اختلاف نظریہ تمہیں عدل سے برگشتہ کرنے کا مجرم نہ بنے۔ اعدلوا واقربوا للتقوی۔ فرمایا تاریخ لکھنے بیٹھے ہو تو تقوی کے ساتھ لکھنا، اور یہی خدا کو پسند ہے۔ قرآن یہی کہتا ہے کہ خدا تعالیٰ سچوں کو پسند کرتا ہے، اور فرمایا کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو۔ اس کے معنی یہ بھی ہیں کہ تاریخ بھی سچی لکھو اور پھر اسی کو اپنے دل میں جگہ دو اور سینے میں بساؤ جو کہ حقیقت پر مبنی ہو۔ مگر افسوس پچھلی صدیوں سے بالخصوص بر صغیر کے چوٹی کے مذہبی رہنماؤں نے مسلمانان عالم کے دل میں یہ انتہائی خطرناک عقیدہ نقد کر دیا ہے اپنی کتابوں اور اپنے خطبوں، تقریروں اور اپنے عمل کے ذریعے سے، کہ احیاء حق کے لیے جھوٹ کا بولنا ماض جائز ہی نہیں بلکہ بعض کا واجب بھی ہو جاتا ہے، اور اس حد تک واجب ہے کہ جب وجوب کی حد تک جھوٹ کا بولنا حق و صداقت کی اشاعت کے لیے ضروری ہو جائے تو پھر سفید جھوٹ بولنا چاہیے، تاکہ سننے والا یہ وہم و گمان ہی نہ کر سکے کہ اتنا بڑا جھوٹ بھی ممبر و محراب کے وارث کی زبان سے بولا جا سکتا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں دیوبند کے مشہور عالم مذہبی رہنما رشید احمد صاحب گنگوئی، جن کا مقام اور جلالت مرتبت اس حد تک ہے کہ مولوی محمود الحسن صاحب اسیر مالٹا نے ان کی وفات پر جو مرثیہ کہا اس میں ان کو بانی اسلام کا ثانی تک قرار دیے۔ تو جناب گنگوئی صاحب نے اپنے فتاوی میں لکھا ہے کہ احیاء حق کے لیے جھوٹ کا بولنا جائز ہے،
تا حد امکان تاریخ سے کام لے، اگر ناچار ہو تو کذب صریح استعمال کرے۔ یہی نقطہ نگاہ سید حسین احمد صاحب مدنی کا ہے جو انہوں نے نقش حیات میں بیان کیا ہے۔ بانی جماعت اسلامی سید ابوالعلا صاحب مودودی نے ترجمان القرآن مئی 1958 میں کھلے لفظوں میں اس کی تائید کی ہے اور کہا ہے کہ یہ غلط ہے کہ ہر موقع پر سچائی پر عمل کرنا چاہیے، بعض کا جھوٹ بولنا واجب ہے۔ جناب سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری، جنہیں ان کے معتقدین شہنشاہ خطابت سے معصوم کرتے ہیں، ان کی شخصیت کسی تعارف کے محتاج نہیں، لیکن ضمناً ایک دلچسپ بات میں دو ایک منٹ کے بعد اس معروضات کو ختم کروں گا تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں۔ مجاہد الحسینی صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے فرمودات بخاری، اس میں انہوں نے شاہ جی کی ایک تقریر کا حوالہ دی ہے۔ لکھتے ہیں کہ شاہ جی نے ایک دفعہ اپنے تقریر کے دوران کہا، یہ بتانے کے لیے کہ مجھے میری شریعت کہنے والے دراصل ذہنی طور پر کیا تصور رکھتے ہیں۔ تو شاہ جی نے کہا کہ یار لوگوں نے، یہ انہی کے الفاظ ہیں، یار لوگوں نے شریعت کو نہ ماننے کے لیے میرا نام میری شریعت رکھ دی ہے۔ یہ فرمودات بخاری کتاب میں ہے۔ شاہ جی نے ایک دفعہ یہ بیان دیا اور یہ بیان ان کے مشہور عقیدت مند شورش صاحب مدیر چٹان نے ان کے سوانح عمری میں بیان کیا ہے۔ شاہ جی نے یہ کہا کہ آج دنیا میں سب سے زیادہ جھوٹ اخبارات بول رہے ہیں، اور یہ جھوٹ اس کثرت کے ساتھ بولا جا رہا ہے۔ صاف طور پر اشارہ ہے کہ وہ دنیا میں تو گئے نہیں، بر صغیری کا ذکر ہے۔ کہتے ہیں کہ اتنا جھوٹ بولا جا رہا ہے کہ اگر وہ ہمالیہ پہاڑ کے اوپر ڈال دیا جائے تو پورا ہمالیہ دھنس جائے زمین میں۔ یہ میری ابتدائی عرضداشت تھی، اور اس عرضداشت کے ساتھ میں آپ سے دعا کا بھی طلبگار ہوں۔ ہم تہی دس تیرے در پہ چلے آئے ہیں، لطف سے اپنے عطا کر ید بیضا ہم کو۔ سب سے پہلے تو اس حوالے سے ہم یہ پوچھنا چاہیں گے کہ 1974 میں پاکستان کی قومی اسمبلی میں جماعت احمدیہ کے حوالے سے جو قرارداد پیش ہوئی، اس کا پس منظر کیا ہے؟ ہمارا اس میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کیا وہ فوری کچھ ایسے عوامل پیدا ہو گئے تھے کہ جن کی وجہ سے یہ قرارداد پیش کرنا پڑی، یا اس کے پیچھے کوئی بہت لمبی بیک گراؤنڈ ہے؟ حق یہی ہے کہ بظاہر آج تک دوسرے حلقے دنیا کو یہی باور کراتے ہیں کہ ایک سانحہ روا میں ہوا جس میں قادیانیوں نے دوسرے مسلمان طلباء جو نشتر کالج کے تھے ان کی زبانیں کاٹ دیں، ان کو مارا پیٹا، اور بڑی خون چکاں حکایات
پیش کر کے کہا جاتا ہے کہ اس کے نتیجے میں پاکستان اور عالم اسلام کو خیال آیا کہ یہ تو ان کو غیر مسلم قرار دیا جانا چاہیے. لیکن صاف بات ہے، جیسے کہ میں آئندہ چل کے بیان کروں گا، حضور کی خدمت میں بھی یہ بات ہوئی، یہ ضرب خفیف کا ایک واقعہ تھا، اور کسی ایک مسلک کے طالب علم دوسرے طالب علموں کے مارنے کے واقعات نہیں. اس پاکستان میں تو قتل و غارت کے روزانہ واقعات ہو رہے ہیں، ہر جگہ ہو رہے ہیں، ہر سوسائٹی میں ہو رہے ہیں، ہر شہر میں ہو رہے ہیں. تو اس کے نتیجے میں کسی کو مسلم غیر مسلم قرار دینے کا ایسا ہی بات ہے کہ جس سے کہا جائے کہ چونکہ چاول سفید ہیں لہذا زمین گول ہے. اس کا کوئی تعلق نہیں تھا. زیادہ سے زیادہ یہ بات تھی کہ معاملہ جو تھا وہ عدالت میں دیا جاتا، اور چنانچہ سمدانی عدالت نے پیش کیا، اور انہوں نے صاف طور پر کہا کہ واقعات سے ثابت ہے کہ یہ سارا قصہ مارنے کا یہ سوائے ضرب خفیف کی کوئی بات نہیں تھی، بلکہ یہ جو کمشنر تھے گجرانوالے کے فیصل آباد کے اندر اس موقع پر جب کہ ڈسٹر کالج کے اسٹوڈنٹ فیصل آباد میں پہنچے اور اسٹیج علماء نے مولوی تاج محمود صاحب کے زیر نگرانی پہلے سے تیار کیا ہوا تھا، تو کہتے ہیں کہ اس وقت صرف سرخی لگائی ہوئی تھی بعض نے دکھانے کے لیے کہ یہ خون ہے، اور حقیقتاً کوئی بات بھی نہیں تھی سوائے اس کے کوئی زبانی کلامی کوئی بات ہوئی ہو تو باور یہ دنیا کو کرایا جاتا ہے. مگر اختصار کے ساتھ میں عرض کروں گا کیونکہ تفصیلات آگے آ رہی ہیں، اور اس پر میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے مقالہ مکمل کر چکا ہوں، قریباً 300-350 صفحات کا ہے. خلاصہ اس کا میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں جی کہ جماعت احمدیہ کے خلاف بین الاقوامی ایجیٹیشن اور مخالفت کا محاذ حقیقتاً حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوا، اور سب سے پہلا کفر کا فتویٰ مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی نے لگایا. لیکن وہ آغاز تھا، اور اس وقت یہی سمجھا جاتا تھا، اور اس وقت کے علماء جن میں مولوی کرم الدین صاحب بھی تھے، اور اس کے علاوہ ایک مولوی محمد غازی صاحب، انہوں نے یہ لکھا کہ بات یہ ہے کہ مرزا صاحب نے اصل و خیر کے نام سے اشتہار دیا ہے کہ ہم دونوں فریق صلح کر لیں، کہ کم از کم اپنے عقیدے پر ضرور قائم رہیں، لیکن اسلام کے مطابق اخلاقی اقدار کو پامال نہ ہونے دیں. تو یہ حضرت مسیح پاک علیہ السلام نے قادیان سے اشتہار دیا. جی یہ 1900 کی بات ہے. تو غازی صاحب نے ایک کتاب شائع کی، راولپنڈی میں وہ چھپی موجود ہے. انہوں نے کہا کہ مرزا صاحب مسالت کی بات کرتے ہیں، یہ تو اپنے وقت کے ابو جہل ہے معاذ اللہ، اور آج نہیں تو چند دنوں تک یہ ختم ہو جائیں گے. ہمیں کوئی ایسے گھبرانے کی بات نہیں ہے. جی اور مسالت کا جہاں تک تعلق ہے، ایک ہی صورت ہے مسالت کی کہ مرزا صاحب اپنی کتابوں کو جلا دیں، نظر آتش کر دیں، اور حضرت پیر میری شاہ صاحب کے ہاتھ پر بیعت کر لیں. جی تو ان کا خیال یہی تھا کہ یہ مخالفت تو ہم کر رہے ہیں مگر یہ جلدی ختم ہو جائے گا قصہ. آگے میں بتاؤں گا کہ گورنمنٹ نے کس طرح علماء کی پشپنائی کی، اور علماء نے اس وقت کیا کچھ کردار ادا کیا. تفصیل سے آگے آئے گا انشاءاللہ تعالی. خلافت اولیٰ کے زمانے میں جماعت کو خلافت کے نظام کے استحکام کے لیے حضرت خلیفہ اول کے زیر قیادت اپنی پوری طاقت صرف کرنی پڑی. اور اس دوران بلکہ مسیح موعود کی وفات پر مولانا ثناء اللہ صاحب جیسے عالم دین نے لکھا کہ مرزا صاحب تو فوت ہو گئے ہیں، اس لیے یہ جو مدرسہ احمدیہ بنانے کا قصہ ہے اس کو ختم کرو، یہ ہمارے کام آئے گا. اور میں یہ کہتا ہوں کہ تمام دنیا کے مسلمان مرزا کی کتابوں کو جلا دیں، اور آئندہ کوئی مورخ بھی ذکر نہ کرے. تاریخ احمدیت
میں نے اس کی تفصیل دی ہے. اور حسن نظامی صاحب سجادہ نشین نظام الدین اولیاء نے یہ کہا کہ میر صاحب جیسے عالم دین تو فوت ہو گئے، اب احمدیوں کو چاہیے کہ ہمارے ساتھ مل جائے. تو وہ دور اس طرح ختم ہوا. جی. اللہ تعالیٰ نے جب حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رحم اللہ تعالیٰ کو تاج خلافت پہنایا، جی، تو اپنے بھی اور بیگانے بھی، اپنوں سے مراد عمائدین تھے جو حضرت خلیفۃ المسیح ثانی کو بچہ قرار دیتے تھے. تو اس وقت یہ صورت تھی. جی. وہ منظم مخالفت کا وہ جو رنگ تھا، اس میں بہت سی، اس میں نہ صرف یہ کہ کمی واقع ہوئی بلکہ یقین ہو گیا دشمن کو کہ اب خلیفہ اول کے فوت ہونے کے بعد، اور جب کہ اندرونی کشمکش عروج تک پہنچ گئی ہے اور قیادت اور خلافت کے منصب پر آنے والا ایک بچہ ہے، 10ویں جماعت پاس بھی نہیں ہے، تو اب ہمیں اتنا جوش کے ساتھ مخالفت کرنے کی کوئی بات نہیں. لیکن اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے یکایک انقلاب پیدا کیا، دیکھیں اس زمانے میں ایسی حالت تھی کہ حضرت مصلح موعود نے دعا کی اس زمانے میں کہ الہی میں تو اکیلا رہ گیا ہوں. اور ایک شعر حضور کا اس زمانے کا یہ ہے کہ اور اپنے فضل سے میرے ہم سفر پیدا. کتنا درد ہے، کتنا سوز ہے. جی. کر اپنے فضل سے میرے ہم سفر پیدا، کہ اس دیار میں یا رب غریب ہوں میں. سب چھوڑ کے چلے گئے. اب اس بچے کی یہ صورت ہے. اللہ حضور نے جب اشتہار دیا اس میں فرمایا کہ میں بچہ صحیح، مگر یہ بچہ عرش کے خدا کے ہاتھ میں ہے. کوئی نہیں جو خلافت کا مقابلہ کر سکے. طوفان اٹھیں گے، خدا ان کے رخ کو بدل دے گا. پہاڑوں جیسے مصائب بھی ہوں گے تو خدا ان کو پاس پاس کر دے گا. یہ پہلا اختیار تھا. کجا وہ زمانہ کے شروع میں کہتے تھے 10ویں صدی ہیں، پھر چند مہینوں کے بعد کہنے لگے کہ 90ویں صدی مرزا محمود کی بیعت کرنے والوں میں شامل ہو. صورت یہ تھی کہ پہلا جلسہ سالانہ خلافت ثانیہ کا جو ہوا ہے، جی، میرے پاس وہ ریکارڈ موجود ہے. افسر جلسہ سالانہ نے، جو کہ اس وقت بیت المال کے افسر تھے، ان کی رسید موجود ہے کہ جلسہ سالانہ کے لیے ہمارے پاس کوئی رقم نہیں، ہم نے حضرت مرزا محمود احمد صاحب خلیفۃ المسیح ثانی سے 500 روپے ادھارے لیے. یہ صورتحال. اس کے بعد یک دنیا بدلی اور خدا کے فضل سے دھوم مچ گئی حضرت خلیفۃ المسیح ثانی کی، اور شدی کی تحریک میں ہر قلعہ پاس پاس کر دیا مصلح موعود کے وفادار سپاہیوں اور جرنیلوں نے. اور پھر جس وقت کہ سائمن کمیشن آیا، اس وقت کی تحریک میں بھی حضرت مصلح موعود نے مسلمانوں کی رہنمائی فرمائی. قائد اعظم کا جو مسلک تھا وہی حضور کا مسلک تھا کہ مسلمانوں کے حق میں جو بھی صورتحال ہے اس کے مطابق ہمیں حکومت سے کوآپریشن کرنا چاہیے، اور ہر وہ کوشش کرنی چاہیے کہ جس سے یہ خدشات ختم ہو جائیں کہ انگریز کے چلے جانے کے بعد مسلمان ہندو کا غلام بن جائے گا. قائد اعظم اسی کوشش میں تھے، اور یہی حضرت مصلح موعود ابتدا سے نظریہ تھا. تو آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک طرف جب شدی کی تحریک میں ناکامی ہوئی، حالانکہ اس زمانے کی تاریخ پڑھیں، شدی کی تحریک دراصل ریفلیکشن تھا غدر کے زمانے کا. غدر کی ساری پلاننگ ہندوؤں نے بنائی تھی. ہندو مہاراجے اس کے پیچھے کار فرما تھے. مقصد یہ تھا، اور مسلمانوں کو چند مولویوں کو پیسے دیے ان کا، اور یہ تاریخ ہندوستان میں موجود ہے، اور اسی طرح دوسرے ڈاکومنٹس میں بھی موجود ہے کہ
اشتہار جو اس موقع پر دلی کی شاہی مسجد کے پھاٹک میں لگایا گیا مسلمان علماء سے دستخط لے کے، یہ ہندوؤں کی کارستانی تھی، کیونکہ مسلمانوں کے پاس تو حکومت ہی نہیں تھی۔ بہادر شاہ ظفر کی حکمرانی زیادہ سے زیادہ لال قلعے کے اندر تھی، باہر تمام ہندوستان پر مراٹھوں اور دوسرے ہندوؤں کی حکمرانی جاری تھی۔ تو ان کا خیال یہ تھا کہ موجودہ وقت میں اگر ہم انگریزوں کو ختم کر دیں تو ہم دلی نہیں پورے ہندوستان پر قابض ہو سکتے ہیں، مگر ساتھ ہی خطرہ یہ تھا کہ اگر یہ جو بغاوت ہے یہ ناکام ہو گئی تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ لازماً ہمیں اس کا خمیازہ بھگتنا چاہیے۔ تو اس قوم نے اس کا متبادل یہ سوچا کہ مسلمانوں کو ساتھ ملا کے ان کے علماء سے فتویٰ دلا کے یہ شائع کرایا جائے تاکہ اگر یہ ناکامی کی صورت پیدا ہو اور ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرف سے ہمیں عدالت کے کٹہرے میں کھڑا ہونا پڑے تو ہم پیش کر سکیں کہ یہ تو دراصل ہم تو مہاراج آپ کے ساتھ تھے، یہ ساری کارستانی مسلمانوں کی تھی، جس کو جہاد سمجھ کے آئے تھے۔ اور میں آپ کو ضمناً یہ بتا دوں، میں اس میں تفصیل بیان کر چکا ہوں اور وہ اللہ کے فضل سے مکمل ہو چکی ہے 1974 کے بیک گراؤنڈ کے جو حصہ میں لکھا ہے کہ یہ دنیا کے لیے بالکل نئی چیز ہے کہ یہ ریبیلین جو تھی ایسٹ انڈیا کمپنی کی کے خلاف، اس معاملے میں ہندوؤں کو سب سے زیادہ تحریک جس شخص نے کیا وہ کارل مارکس تھا۔ کارل مارکس کی تحریریں، کارل مارکس اس وقت سیڈرک اینجلز کے ساتھ لندن میں تھا اور اس کا دفتر شکاگو میں تھا، اور کمیونسٹ جو ٹیررسٹ تھے ان کے ساتھ ہندوؤں کا تعلق تھا، جو بعد میں مولانا ابوالکلام آزاد نے خود اپنے سوانح عمری میں لکھا ہے کہ 1905 میں میرا تعلق بھی ان کے ساتھ قائم ہوا اور میں نے بنگال میں سب سے پہلے کانگریس کے ساتھ مل کے تاریخ اٹھائی۔ تو کارل مارکس نے یہ کہا تھا کہ یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی ہندوستان پر ظالمانہ طور پر قابض ہے اور مسلمانوں کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ تو اقلیت میں ہیں اور ان پڑھ ہیں، معاشی لحاظ سے ان کی کوئی حیثیت نہیں، مگر وہاں پر بڑے بلند پایا فاضل موجود ہیں، لیڈر ہیں ہندوؤں کے، اکثریت ہندوؤں کے، میجورٹی ان کی ہے، مگر ہندوؤں پر ظالمانہ طور پر ایسٹ انڈیا کمپنی نے قبضہ کر لیا ہے۔ اس اشتعال کے نتیجے میں یہ ساری قصے ہوئے، ورنہ بعض ہندو اپنے طور پر ایسٹ انڈیا کمپنی کے خلاف بغاوت کا بلند نہیں کر سکتے تھے۔ تو بہرحال میں یہ اشارتاً بتا رہا ہوں کہ اس کے بعد ایجیٹیشن ہوئی، تحریک خلافت اٹھی اور سارا مقصد یہ تھا کہ کس طرح انگریز کو نکال دیا جائے اور ایسی صورت میں نکالا جائے کہ انگریز کے چلے جانے کے بعد براہ راست اقتدار جو ہے وہ ہندو کے ہاتھ میں آ جائے۔ اس کے راستے میں سب سے بڑی روک مسلمانوں کے سیاسی طبقوں میں حضرت قائد اعظم تھے اور مذہبی دنیا میں اس وقت حضرت مسلم موعود کا وجود تھا۔ یہاں تک دلی کے اخباروں نے تیز نے لکھا کہ ہمیں اب پتہ چلا ہے کہ ہماری سب سے بڑی مخالف جماعت جو کہ آصف شاہ پہاڑ کی طرح ہے وہ جماعت احمدیہ ہے، جب تک ہم اس کو ختم نہ کریں ہم اپنا سوراج قائم نہیں کر سکتے۔ چنانچہ آپ حیران ہوں گے 1929 میں پنڈت جواہر لال نہرو جو کہ کانگریس کے بائیں بازو کے اس وقت لیڈر تھے اور فرانس کی انٹرنیشنل کانفرنس نے ان کو بطور ڈیلیگیٹ کے بلایا تھا، وہ اپنے باپ کے ساتھ فرانس کی انٹرنیشنل کمیونسٹ پارٹی کے اجلاس میں شامل ہوئے، پھر اسٹالن سے ملے، اپنی سوانح عمری میں اس کا ذکر نہیں کیا انہوں نے، مگر دوسرے ذرائع سے صاف پتہ چلتا ہے وہاں پہنچے
ایک جشن تھا اس میں شامل ہوئے, ملاقات ہوئی, اور اس کے بعد کیا کچھ ہوا وہ سوچنے والی بات ہے, جہاں سے بنیاد شروع ہوتی ہے. جماعت کے خلاف مخالفت جب کی. ہاں بالکل, جب بمبے میں پہنچے, اس وقت تو ہوائی جہاز نہیں تھے جی. تو بمبے میں پہنچے تو سب سے پہلی کانفرنس جو انہوں نے کی اس میں یہ کہا کہ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ جب تک جماعت احمدیہ کو کرش نہ کیا جائے ہم اپنا سوراج قائم نہیں کر سکتے. یہ بات اسی زمانے میں حضرت مسلم موعود کے خدمت میں سید محمود نے, جو جنرل سیکرٹری تھے آل انڈیا کانگریس کے, حضرت مسلم موعود کو بتائی, اور حضرت مسلم موعود نے اپنے خطبہ جمعہ میں جو الفجر میں شائع ہو چکا ہے, تاریخ میں بھی میں نے تفصیل دی ہے, جی. اس موقع پر حضور نے بتایا کہ مجھے سید محمود صاحب نے یہ بات بتا دی ہے اور میں کانگریس کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کی تمام سازشوں کا مجھے علم ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے. اب آپ دیکھیں کہ ادھر یہاں پہنچے ہیں, یہ 29 میں نہیں آئے بلکہ یہ میں اس میں بیان کرتا ہوں, یہ صاحب ہے قلم کا 28 کہنا چاہیے مجھے. جی جی ٹھیک. یہ جو کانفرنس ہوئی ہے فرانس کی اور اسٹالن سے ملاقات, یہ 1928 کی بات ہے. صحیح. اگلے سال 31 دسمبر 1929 میں کانگریس کے پلیٹ فارم پر, جیسا کہ اس کے پہلے صدر مولوی حبیب الرحمان صاحب نے اپنی کتاب اپنے ان کی سوانح عمری میں جو ان کے بیٹے نے لکھی, عزیز الرحمان صاحب نے, رئیس الارار کے نام سے. جی. شورش صاحب نے اپنی کتاب سید طارق شاہ صاحب بخاری کے تذکرے میں کھلے لفظوں میں یہ بات کہی ہے اور کہا ہے کہ یہ ساری پلاننگ مولانا آزاد کی تھی. ان کے کہنے پر مدرسے آرار اسلام قائم ہوئی ہے کانگریس کے پلیٹ فارم سے, کانگریس کے پلیٹ فارم پر. جی. اور مولانا ابوالکلام آزاد کا مسئلہ کیا تھا, ان کی کتاب جو کہ ان کی وفات کے بعد شائع ہوئی, انڈیا ونس فریڈم, جس کے کئی انگریزی ایڈیشن چھپ چکے ہیں, ترجمہ بھی مولانا رئیس جعفری کا ہے, آزادی ہند کے نام سے شائع. ہاں بالکل. جی. یہاں بھی چھپا ہے, ہندوستان میں کئی ایڈیشن کے چھپ چکے ہیں. اس میں انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ میں پاکستان کا لفظ کسی ملک کے لیے جائز نہیں سمجھتا. یہ اسلام کے خلاف ہے کہ ایک ملک کا نام پاکستان رکھا جائے, کیونکہ اسلام اس تقسیم کو جائز نہیں قرار دیتا کہ کسی زمین کو ناپاک کہا جائے اور کسی کو پاک قرار دیا جائے. یہ ٹوٹلی میں اس سے ڈیفر کرتا ہوں. ہاں میں یہ ضرور چاہتا ہوں کہ یہودی بہت بے بس ہیں, بہت بڑی تعداد ہے, انٹیلیجنٹ لوگ ہیں, ان کے کوئی حکومت نہیں. مسلمانوں کی جو بے شمار حکومتیں ہیں, کسی نئی حکومت کی کیا ضرورت ہے ان کو. اس بے بس قوم کے لیے ایک ہوم لینڈ ضرور ہونا چاہیے. یعنی یہودیوں کے لیے تو ان کے دل میں یہ تھی بات, یہ بات تھی, اور پاکستان کے بھی یہ نظریہ تھا جس میں وہ ڈٹے رہے آخر وقت تک, اور یہی وہ عملی پروگرام تھا جس کے لیے سر درد کی بازی ساری عمر میں لگائی ہے مجلس آرار اسلام نے, اور آج تک وہی کام جو ہے وہ جاری ہے. اس کے بعد پھر 1934 میں مجلس آرار نے جلسہ کیا قادیان میں, اور اس میں جماعت احمدیہ کو غیر مسلم اقلیت قرار دیے جانے کی قرارداد پاس کی, اور قرارداد پیش کرنے والے وہ علماء تھے جو کانگریسی تھے اور دیوبندی تھے. عجیب بات ہے. یہ اس وجہ سے کیا گیا کہ 1900 انتہائی کوشش تھی کانگریس کی کہ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس مسلمانوں کے متعلق کوئی فیصلہ نہ کرے, کیونکہ خود نہرو صاحب نے کہا ہے کہ اپنے میری کہانی جو ان کے لکھی ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بائیکاٹ کی. ایک تو بائیکاٹ کیا پہلے سیشن میں, ایک میں گاندھی صاحب گئے اور انہوں نے بات کرنے سے انکار کر دیا, اور تیسرے میں ایسی صورت ہوئی کہ قائد اعظم نے فیصلہ کر لیا کہ میں اب ہندوستان واپس نہیں جاؤں گا, کیونکہ کانگریس کو ماننے کے لیے تیار بھی نہیں, کوئی بات نہیں مسلمانوں کو متعلق مانتی.
یہاں تک قصہ تھا. کیوں نہیں مانتی تھی؟ پنڈت نہرو نے یہ اس میں لکھا ہے اپنی میری کہانی میں کہ ہم اس لیے نہیں گئے تھے کہ مسلمانوں اور دوسری اقلیتوں کے حقوق کے متعلق وہاں پر کوئی ایکٹ تیار کریں یا کوئی فیصلہ کریں یا مفاہمت کریں، کیونکہ یہ کام برطانوی گورنمنٹ کا نہیں تھا، یہ کانگریس کا کام ہے. انگریزوں کا اتنا ہی کام ہے کہ وہ جلدی سے جلدی ہمیں مکمل طور پر یہاں سے نکل جائیں اور اس کے بعد پورا اقتدار کانگریس کو، جو کہ اس وقت واحد جمہوری پارٹی ہے، اکثریت کی پارٹی ہے، اس کو منتقل کر دیں. یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے، یہ انگریز کا کام نہیں. اب جس وقت اس مخالفت کے باوجود 1935 کا ایکٹ نافذ ہونے لگا، جس میں کہ مسلمانوں کو بہت سی مراحت ملی، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے حضرت چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب کو، آغا خان کو، حضرت قائد اعظم کو، جنہوں نے سر دھڑ کی بازی لگا دی. مگر دیوبندی بھی، علماء بھی، آراری بھی، کانگریس بھی یہی شور مچاتے رہے کہ یہ ایک ناکام ہے، یہ کوئی حق نہیں ہے انگلستان کے سیاستدانوں کو کہ وہ مسلمانوں کے متعلق کوئی بات کریں. یہ باتیں تو جمہوری لحاظ سے اور بحیثیت پالیٹیشین کے لحاظ سے اس کا تعلق تو صرف کانگریس کے ساتھ ہے. اب میں آخر میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ چونکہ اگلے سال 1935 میں یہ نافذ ہونے والا تھا، جی، جو لیڈرشپ تھی کانگریس کی، اس نے سوچا کہ اگر یہ صورت ہے، چونکہ اس وقت کی تاریخ بتاتی ہے اور میں نے ثابت کیا ہے کہ بعض اور حضور نے اپنے خطبے میں دیا اور اس کے ہمارے اللہ تعالیٰ کے فضل سے دستاویزی ثبوت موجود ہیں کہ بعض اوقات دلی میں مسلم لیگ کو اپنے جلسے کے لیے فنڈ بھی نہیں موجود تھے اور قادیان سے جاتے تھے، اور جماعت عملی طور پر سب سے زیادہ کام کرنے والی جماعت احمدیہ تھی. جی، اسی وجہ سے قائد اعظم 1933 میں جب تشریف لائے ہیں، اپنے دی فیوچر آف انڈیا کا لیکچر آپ نے دیا ہے، اور جماعت احمدیہ کے امام حضرت مسلم موعود کی تحریک سے آپ نے پھر دوبارہ ہندوستان آنے پر آمادگی ظاہر کی ہے. تو آپ نے سب سے پہلے جو لیکچر دیا وہ مسجد احمدیہ، مسجد فضل لندن میں دیا تھا، اور اس کے اخبارات میں، اسٹیٹس مین میں موجود ہے، ہندوستان ٹائم میں موجود ہے. اس کے علاوہ انگلستان کا پریس اس میں صاف موجود ہے کہ قائد اعظم نے، اور دنیا حیران رہ گئی کہ جماعت احمدیہ کے مسجد میں آ کے تو انہوں نے یہ اعلان کیا ہے. تو یہ صورتحال تھی. اس وقت کانگریس نے یہی سوچا کہ اگر مسلمانوں کو حقوق بھی حاصل ہو جائیں تو ان کا ایسا آپریشن کیا جائے کہ جو فعال طبقہ ہے جماعت احمدیہ اس کو علیحدہ کر دیا جائے. تو یہ مخالفت کی بنیاد تھی. اس بنیاد کے بعد جب 47 میں آر آر تحریک کی مخالفتوں کے باوجود اور ان کے آل انڈیا کانگریس اور ان کے جو ساتھی تھے ان کی کوششوں کے باوجود اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ اور قائد اعظم، جماعت احمدیہ جو بحیثیت جماعت کے واحد جماعت ہے جس نے قائد اعظم کے دوش بدوش تحریک آزادی ہند میں اور جہاد پاکستان میں حصہ لیا ہے. لیکن یہ پہلے سے انڈر گراؤنڈ فیصلے ہوئے، اور برطانیہ، ماؤنٹ بیٹن، پنڈت نہرو، ان کا فیصلہ یہ تھا کہ فی الحال پاکستان بنانے دیا جائے، مگر لگڑا پاکستان ہو، اور ایسی صورت ہو کہ چند سال کے اندر اندر خود پاکستان کے رہنے والے ان کو جھکنا پڑے اور پھر درخواست کرنی پڑے کہ ہم ہندوستان میں شامل ہوتے ہیں. اس موقع پر آپ یہ نقطہ یاد رکھیں، آپ یہ انکشاف ہندوستان کے چوٹی کے ایڈیٹر دیوان سنگھ مفتون نے اپنے اخبار ریاست میں کیا کہ پاکستانیوں کو معلوم نہیں ہے. قائد اعظم کی وفات کے اگلے سال آر آر کا چوٹی کا ایک وفد نہرو سے ملنے کے لیے دلی میں پہنچا، اور اس نے کہا کہ پاکستان کے رہنے والے اب اس جے پر پہنچے ہیں کہ ہم نے بہت غلطی کی ہے پاکستان بنانے کے معاملے میں، تو ہم آئے ہیں، آپ ہماری مدد کریں، ہر لحاظ سے ہم دوبارہ پاکستان کو ہندوستان میں شامل کریں گے. تو یہ بیک گراؤنڈ ہے جس کے بعد 53 کی تاریخ ختم پاکستان اٹھی، اور اس کے بعد پھر 74 تک کا معاملہ.
تو آپ صاحب آپ نے جو بھی فرمایا اس میں ایک تو آپ نے اس پوری بیک گراؤنڈ بیان کی کہ کس طرح مسلمانوں کی خدمت کرنے کی پاداش جو ہے اس سے یہ سارا منصوبہ چل رہا تھا، اور یہ جو آخری نقطہ پہنچا 1974 میں، اس کی بنیادیں پاکستان بننے سے بھی بہت پہلے رکھی جا چکی تھی۔ اب جیسے کہ ہم 1974 کے واقعات میں داخل ہو رہے ہیں، آپ نے پس منظر بیان فرمایا، لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس سوال و جواب میں چلیں، ایک اور سوال عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ 1974 کی بھٹو حکومت نے قومی اسمبلی کی کارروائی کی اشاعت پر پابندی لگائی تھی، کیا ایسی پابندی تھی؟ حق یہ ہے کہ خود بھٹو حکومت کی طرف سے سرکولر کی شکل میں یہ رویداد شائع کی گئی، جی صحیح، اور سینٹ کے ممبروں اور اسمبلی کے ممبروں کو باقاعدہ بجاتی تھی۔ پابندی صرف یہ تھی کہ احمدیوں کو پتہ نہ لگے، جس طرح یہ پابندی تھی کہ جو ہم وہاں پر رویداد پیش کر رہے ہیں نہ وہ پریس میں جائے نہ اس کو ریکارڈ کریں۔ اسی طرح یہ جو شائع کی گئی وہ اس طریقے پر شائع کی گئی کہ اپنوں تک پہنچے اور احمدیوں کو خبر نہ ہو۔ مگر احمدیوں کی عظمت شان یہ دیکھیں کہ جب معذرنامہ کے متعلق بھٹو حکومت کی طرف سے درخواست کی گئی کہ آپ معذرنامہ بھجوائیں اور اس کے بعد ہم کراس کویسچن کریں گے، حضور نے یہ کتاب تاریخ انصار اللہ جو حضرت ڈاکٹر صاحب کی ابھی حال ہی میں منظر عام پر آئی ہے، میں نے کل اس کو دیکھا ہے، حضور سے پہلے کہا گیا کہ آپ بھجوائیں اور پھر ہم ایک بجائے اس کے کہ وہاں جرا کی جائے آپ ایک دن پہلے بھجوا دیا کریں، ہم آپ کو جواب دے دیا کریں گے۔ میں کوئی سلسلے کے لٹریچر کا حافظ نہیں ہوں، تو اس طرح بڑی آسانی کے ساتھ آپ کے سوالوں کا جواب آئے گا، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، معذر نامہ بھی لکھ کے بھجوائیں اور پھر معذر نامہ کے ساتھ جو کتابیں ہیں وہ بھی ہمیں طے کر کے بھجوائیں اور اس کے بعد ہم کراس کویسچن کریں گے۔ اب آپ سے میں صرف عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جماعت احمدیہ کی عظمت شان یہ تھی کہ معذر نامہ حکومت کے کہنے پر لکھا گیا اور اس کو شائع کیا گیا، اور شائع کرنے کے بعد حضرت خلیفۃ المسیح ثالث کے ارشاد کے مطابق وہ معذر نامہ جماعت احمدیہ نے سوائے سینٹ کے ممبروں اور سوائے اسمبلی کے ممبروں کے کسی کو نہیں دیا، اور سارے کے سارے نوجے، حتیٰ کہ ہم نے جو ڈیلیگیشن میں شامل تھے ان کو بھی نہیں دیا گیا۔ حضور کے پاس تھا، ہمارے پاس بھی نہیں تھا۔ مایا کہ بھٹو حکومت کی طرف سے کوئی ایسی اس میں وہ پابندی نہیں لگائی گئی تھی، بلکہ خود وہ سرکولرز جو ہیں وہ میں یہ بتا رہا تھا، ٹھیک ہے، وہ تو ایک ضمنی بات آ گئی، وہ یہ کہ سرکولرز جو ہیں وہ بھی ہاں، جزاک اللہ، تو چونکہ ایک ہجوم ہے دماغ کے اوپر ان خیالات کا، اور میری آنکھیں تو اب بھی وہ سارے منظر کو اپنے سامنے دیکھ رہی ہیں اور دل پر نقش ہیں وہ، بلکہ میرے لیے تو وہ سرمایہ حیات بھی ہیں۔ تو سرکولرز تو خود حکومت نے شائع کر رہے تھے، جی، مگر چاہتے یہ تھے کہ یہ شائع شدہ چیز عوام، کہتے یہ تھے کہ عوامی فیصلہ ہے، مگر عوام سے بھی بتا کے رکھتے تھے تاکہ عوام احمدی نہ ہو جائے۔ اور اس سلسلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو پابندی کا جہاں تک تعلق ہے، یہ اس وقت سے پتہ نہیں کس وجہ سے اس کو ایک وحی ربانی سمجھتے ہوئے لوگوں میں پھیلا دیا گیا ایک سازش کے تحت کہ حکومت نے پابندی لگ گئی۔ یہ حکومت تو خود روزانہ اس کو شائع کر رہی تھی ہے جی، اور لڑ رہی تھی کہ کہیں کسی کو پتہ نہ چل گیا۔ آخری دن
آپ کا جو سوال ہے میں اس بارے میں عرض کرنا چاہتا ہوں. آخری دن رات کے وقت جب حضور نے، میں بتاؤں گا روزاد میں انشاءاللہ تعالی، جب آخری دن سوالات ختم ہوئے، یا بختیار صاحب جو کہ واز دا اٹارنی جنرل دا گورنمنٹ آف پٹو گورنمنٹ، انہوں نے کہا کہ مرزا صاحب میرے سوالات تو ختم ہو چکے ہیں، اب آپ کچھ فرمائیں. جو حضور نے فرمایا وہ میں اپنے وقت پہ بیان کروں گا. جب حضور اٹھ کے جانے لگے میں بالکل ساتھ تھا، کھڑا ہوا، حضور تشریف لائے اور ان کو بھی الوداعی سلام کہا. اس موقع پر میاں صاحبزادہ فاروق علی صاحب، جو کہ ہوا اسپیکر ان دیز ڈیز، جو اسپیکر بھی تھے، مگر کمیٹی جو بنی تھی وہ دراصل پورے ہاؤس کو ایک کمیٹی میں کنورٹ کر دیا گیا تھا. تو اس کمیٹی کے چیئرمین بھی وہی تھے. تو چیئرمین صاحب نے یہ حضرت صاحب سے درخواست کی کہ جب تک ہم یہ روزات شائع نہ کریں، آپ خود بھی پبلک میں اس کے واقعات کو بیان نہ کریں. اس میں ہرگز کوئی یہ نہیں کہا گیا کہ کوئی اور دوسرا شخص بھی بیان نہ کرے، کیونکہ حضور لیڈر تھے لاکھوں شہدائیوں کے. اس واسطے ان کی طرف سے یہی درخواست تھی، ان حضور ہی سے تھی کہ آپ اس کو ڈسکلوز نہ کریں. یہی وجہ ہے کہ حضور نے مجھے اجازت دی. میں نے کراچی میں اور بہت سارے مقامات میں حضور کی خدمت، حضور کے ارشاد کے مطابق میں گیا، اور باتیں اس وقت کی، اب تک کئی دوست موجود ہوں گے کراچی کی، جس میں نے انہی دنوں یہ باتیں بتائی تھی. تو یہ کوئی بات نہیں تھی، یہ حضور سے یہ بات کہی گئی تھی اور حضور نے اس کا اہتمام کیا. حضور نے کبھی تفصیل نہیں بتائی، مگر یہ پہلے دن جو بات کی آپ حیران ہوں گے، وہ ایک ہی بات تھی. جب پہلا جمعہ آیا ہے تو سارا خطبہ ایک دوسرے علمی اور روحانی موضوع پر تھا. یعنی یہ فیصلے کے بعد، 7 ستمبر کے فیصلے کے بعد حضور نے جو سب سے پہلا خطبہ ارشاد فرمایا ہے، اس خطبے میں، پورے خطبے میں اشارتاً و کنایتاً حضور نے کوئی بات نہیں کی. اور جب خطبہ ثانیہ حضور نے دیا تو اس دوران میں حضور نے فرمایا کہ مجھے فیصلے کے متعلق ساری دنیا کے احمدیوں کی طرف سے تبصرہ کرنے کے لیے کہا گیا ہے. میرے کان میں اب تک خدا کے اس شعر کے الفاظ یہ گونج رہے ہیں. حضور نے فرمایا نو کمنٹس، میں کوئی کمنٹس نہیں کروں گا. اور پھر فرمایا کہ جس نے لنڈے بازار سے ایمان خریدا ہے اس کو تو فکر ہو سکتی ہے، مگر جس نے اسلام اور ایمان عرض کے خدا سے خریدا ہے اس کو کوئی غم کرنے کی ضرورت نہیں. اس وقت میرے دل و دماغ پر حضرت مسلم موعود کا یہ شعر آ گیا، عشق خدا کی میں سے برا جام لائے ہیں ہم مصطفیٰ کے ہاتھ پر سلام لائے. مولانا آپ نے بھی سرکلرز کے بات کی، یہ سرکلرز کل کتنے صفحات پر مشتمل تھا جو حکومت پاکستان کی طرف سے اراکین اسمبلی اور سینٹ کو دیا جا رہا تھا؟ یہ 1270 صفحات پر مشتمل ہے. اور کیا یہ سرکلر بعینہ ہی اسی گفتگو پر مشتمل ہے جو بات کی گئی وہاں ہے پہ؟ کہ یہ ایک ہے عجیب، حضرت مسلم موعود نے جو فرمایا تھا کہ ایک شخص اپنے آقا کے ساتھ جا رہا تھا، وہ اس کا مالک گھوڑے پر سوار تھا، گھڑا آیا تو وہ گر پڑا، تو اس نے آواز دی کہ مجھے اٹھا لو. اسی وقت اس نے جیب سے ملازمت کے جو شرائط تھے وہ پیش کیے کہ حضور اس میں یہ نہیں لکھا کہ جب آپ گر جائیں تو پھر آپ کو اٹھانا جو ہے وہ بھی میرے فرائض میں شامل ہے. تو یہ سارے کام فار دا پرپز آف لا نہیں تھا، بلکہ اپنے اقتدار کی خاطر ہو رہا تھا. دنیا میں یہ ڈنڈورا پیٹنا تھا دراصل. اور حضرت ظفر اللہ خان صاحب نے بھی ریمارکس ایک دفعہ بیان کیے کہ
حقیقت یہ تھی کہ پنڈت نہرو کے مرنے کے بعد بھٹو صاحب کے دل و دماغ پر یہ خواب تھا کہ اب مجھے ساؤتھ ایشیا کا لیڈر بننا چاہیے، اور وہ چاہتے تھے کہ یونانی مسلی پہلا جو میرے عہد حکومت میں آئین اور کانسٹیٹیوشن تیار ہو وہ بالکل متفقہ اور متحدہ ہو۔ تو ہر بات وہ اس رنگ میں کرتے تھے۔ یہ چیز جو تھی وہ دنیا میں بتانے کے لیے کہ ہم ڈیموکریٹک پالیسی پر عمل کر رہے ہیں، تو بتانے کے لیے وہ لکھتے تھے، مگر ایک تو وہ بھی خلاصہ ہوتا تھا۔ ایک آپ اس کو پڑھیں تو حیرت آتی ہے، قرآن کی آیتیں اس میں غلط، حدیثیں غلط، مسیح موعود کی عبارتوں کی عبارتیں غلط، حالانکہ سوال کیا گیا اور جو اشتعال پیدا کرنے کے لیے فتنے برپا کیا گیا ان میں یہ بھی تھا کہ مرزائی جو ہیں وہ قرآن مجید میں تعریف کر رہے ہیں، لیکن آپ اگر دیکھیں تو قرآن کی آیتیں تک اس میں بدلی موجود تھی۔ کیوں؟ یہ صرف دنیا کو بتانا تھا کہ ہم اپنوں کو بتا رہے تھے کہ ہم آپ کا جو مقصد ہے احمدیت کے ختم کرنے کا ہم کس طرح پورا کر رہے ہیں، یہ ان کو بتانا مقصود تھا، عوام کو بتانے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ عوام کی خاطر اور ان کے نام پر یہ کیا جا رہا تھا۔ تو یہ سارے آپ دیکھیں تو سینکڑوں غلطیاں آپ کو ملیں گی۔ اس واسطے اگر اسی شکل میں شائع کر دیا جائے تو دنیا کو پتہ چلے کہ اس کے لکھنے والے جو ہیں وہ قرآن کے مخالف تھے، حدیث کے مخالف تھے اور بانی جماعت کے مخالف تھے۔ اور اس کے علاوہ جہاں تک میرے علم میں ہے وہ یہ کہ بہت سی جو اہم حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو حوالے پڑھے غیر احمدی بزرگوں کے، وہ بھی اس میں سے مکمل طور پہ غائب کر دیے گئے۔ دیکھیں 4 روز تک حضور نے جہاد کے مسئلے پر بحث کی ہے، جی، اور وہ چند صفحوں میں آ جاتے ہیں۔ یہ جو مختلف کتابیں شائع کی گئی ہیں، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں ابھی اسی وقت پر بھی کہ دنیا میں یہودیوں نے تعریف کی اور ریکارڈ تعریف کی، قرآن مجید نے اس کو بتایا ہے، مگر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 20ویں صدی نہیں، میں کہتا ہوں کہ یہودیوں کی تاریخ میں بلکہ دنیا کی تاریخ میں اتنی بڑی تعریف نہیں کی گئی جو ان حالات کی اشاعت میں بعض حلقوں کی طرف سے کی گئی ہے۔ اس ساتھ صرف یہ تھا کہ یہ جو سرکولر تھے، یہ مفتی محمود صاحب جو دیوبندی مسئلے کے تھے اور نورانی صاحب اور دوسرے ان تمام کو، یا پروفیسر غفور صاحب، ان سب کو تو باقاعدگی کے ساتھ یہ جا رہے تھے۔ ہمیں تو بتایا نہیں گیا اس بارے میں۔ میں نے بھی جو حاصل کیا ہے وہ حضرت چودھری انور حسین صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے، ان کے اپنے ایک دوست تھے پیپلز پارٹی کے، جو کہ اس وقت پارلیمنٹ کے ممبر تھے، میں نے ان کے ذریعے سے حاصل کیا ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع نے دوسرے ذرائع سے حاصل کیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ان کے پاس موجود تھی۔ ان علماء نے ایک طرف تو یہ کہا کہ جی شاید یہ اس پر پابندی لگی ہوئی ہے، دوسری طرف یہ کیا کہ اسی دنیا کو تو پتہ نہیں ہے کہ یہ سرکولر موجود ہے۔ اب کوئی شخص بھی یہ 1270 صفحات کے سرکولر کو لے کے دیکھے تو اسے پتہ لگے گا کہ 4 گھنٹے کی بحث یا 4 دنوں کی بحث کو ان حضرات نے اس خلاصے میں سے خلاصہ کر کے 2 سطریں اس میں شامل کر دی اور پھر اپنے مطلب کا اضافہ کر دیا ہے۔ لیکن جہاں تک تعلق ہے اسمبلی کے فیصلے سے پہلے اٹارنی جنرل کی تقریر کا، وہ انہوں نے ڈاکٹر دے دیا کیونکہ وہ ٹوٹلی جماعت کے خلاف تھی چیز۔ باقی سارے حصے میں ہر چیز کو مسخ کیا گیا۔ حالانکہ آپ دیکھیں بڑی مشہور بات ہے، یہ جو فل سٹاپ، سیمی کولن، پنکچویشن جو ہے، اس کا خیال رکھنے کے نتیجے میں مضمون ہی الٹ جاتا ہے۔ بڑی مشہور بات ہے، آپ اگر ایک باغ کے اوپر یہ لگائیں کہ روکو ڈیش مت جانے، اب اگر روکو کے بعد ڈیش کو omit کر دیں
اور مت کے بعد اضافہ کریں تو کیا بنے گا؟ روکو مت، جانے دو، مضمون بدل جاتا ہے۔ تو یہ تحریر تو ایسی چیز ہے، پنکچویشن میں سے سیمی کولن، فل سٹاپ، کسی کو بدلنے سے مضمون ہی بدل جاتا ہے۔ اور یہاں تو یہ ہے کہ جو لکھا گیا وہ خلاصہ تھا، لکھنے والے قرآن سے ناواقف تھے، لکھنے والے حدیث سے ناواقف تھے، لکھنے والے مسیح موعود کے کلام سے ناواقف تھے، عربی عبارتیں کہاں جانتے تھے، قرآن کہاں جانتے تھے۔ یہ تو صرف اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے اور بتانے کے لیے کہ ہم نے تو جمہوریت کا رستہ اختیار کیا ہے، ہم ہیں جو کہ چیمپئن ہیں جمہوریت کی، یہ سارا قصہ ہے۔ بلکہ ان سرکولرز میں میری نظر سے ایسا بھی گزرا ہے کہ جہاں بعض جگہ عربی عبارت نہیں لکھی جا سکتی تھی چونکہ وہ ناول تھے، تو آگے انہوں نے لکھ دیا آگے عربی عبارت، اصل حوالہ مکمل طور پہ اس کو omit کر دیا گیا۔ اول تو پتہ چلے گا یہ انتہائی ناقص خلاصہ ہے جس میں قرآن کو بدل دیا گیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بدل دیا گیا۔ ایسا ایک گستاخ لوگ تھے یہ جنہوں نے یہ مرتب کیا۔ تو اس صورتحال میں جب آپ اس کو لے کے تو جن لوگوں نے شائع کیا کہ جی ہم نے یہ اسمبلی کا نچوڑ نکالا ہے، وہ اس میں رد و بدل کر کے اضافے کر کے کچھ بڑھا بھی لیتے ہیں زیب داستان کے لیے، کو بہت بڑھایا اور جو اصل حقیقت تھی اس کو بالکل ختم کر دیا، اور دنیا کو یہ بتایا کہ دیکھیں مرزائیوں کے جو لیڈر تھے انہوں نے اسمبلی میں جو کیس پیش کیا اس میں وہ ناکام ہو گئے۔ تو مطلب اس صورتحال میں حیرت آتی ہے جی کس کماش کے انسان ہے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے کیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس صورتحال میں جبکہ سرکلرز کی صورت میں حکومت نے خود بھی شائع کیا اور سرکلرز میں بھی اس طرح تحریف کی کہ جیسے آپ بیان فرما رہے ہیں، اور دوسری طرف حکومت کا یہ دعویٰ تھا کہ عوامی حکومت ہے، عوامی فیصلہ ہے جو ہم نے کیا ہے، اس وقت 90 سالہ مسئلہ حل کیا ہے، تو کیا درست صورتحال کو چھپنا چاہیے؟ آپ کی اس عوامی فیصلے کو عوام کے سامنے آنا چاہیے؟ بات یہ ہے کہ یہ بالکل اخلاقی طور پر یہ واجب ہے کہ جو فیصلہ عوام کے خاطر کیا گیا ہے وہ عوام کے سامنے آنا چاہیے، اور جس بنا پر کیا گیا ہے اس کو بھی واضح ہونا چاہیے۔ مصیبت اب یہ بنی ہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک جگہ لکھا ہے کہ جو صحیح معنوں میں منصف ہو اس کا فرض ہے کہ جو گواہ ہیں ان کے بھی بیانات کو بولتے رکھے، مدعی کے بیانات بھی اسی کے الفاظ میں آنے چاہیے اس کے سامنے، مدعا علیہ کے بھی، پھر کراس کوشچن ہو، پھر جو صفائی کے گواہ ہیں وہ صفائی کا وکیل ہے جو کچھ کہہ رہا ہے، پھر لکھنے کے بعد تنقیحات قائم کرنے کے بعد پھر اپنے فیصلے میں لکھے کہ فلاں فلاں امور فلاں نے بیان کیے، یہ حقائق کے مطابق ہیں، اور فلاں چیزیں اس کے متضاد ہیں، وہ حقائق کے خلاف ہیں، اور اس لحاظ سے میں یہ فیصلہ کرتا ہوں، تب جا کے فیصلہ ہوتا ہے۔ دنیا میں آج تک یہ کبھی بھی نہیں ہوا کہ کسی کے دیوانے مقدمے کے فیصلے میں کسی جج نے صرف اتنا فیصلہ کیا ہو کہ میں اس کو اتنے ہزار جرمانے کی سزا دیتا ہوں یا قید کی سزا دیتا ہوں۔ باقاعدہ وہ تنقیحات قائم کر کے صفائی کے گواہ، ملزم کے بیانات، سب چیزوں کو لے کے ان کو پیش نظر رکھے، تلخیص کر کے پھر اپنے نقطہ نگاہ کو واضح کر کے کہتے ہیں کہ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یہ شخص ملزم ہے، اور اس الزام کے لحاظ سے فرانس سیکشن کے لحاظ سے، دیوانی قانون کے لحاظ سے اس کو قید ہونی چاہیے، یا یہ ہے کہ اس کو یہ سزا ملنی چاہیے۔ مگر عجیب بات یہ ہے کہ جو فیصلہ کیا گیا اس میں کوئی بنیاد ہی نہیں ہے، اس میں یہ لکھا ہی نہیں گیا کہ ہم اس نتیجے پر کیوں پہنچے ہیں، اور فیصلہ سنا دیا گیا۔ یہ دنیا میں سکہ شاہی کے زمانے میں بھی کبھی نہیں ہوا۔ اور سب سے بڑی مصیبت یہ ہوئی کہ جن عوام کے لیے، جن کے عوام کے نام پر کیا گیا ہے، ان عوام کو
اس وقت بھی معروم رکھا گیا اور آج بھی معروم رکھا گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ حق اور انصاف کا تقاضا ہے. ہم تو چاہتے ہیں کہ دنیا کے سامنے چیز ہے. ہماری تو اب بھی خواہش ہے کہ وہ شائع کرنے کی بجائے جس طرح کہ میں اس وقت ایم ٹی اے کے ذریعے سے آپ حضرات سے مخاطب ہوں، ساری دنیا وہ ہمیں دے دیں، ہم ایم ٹی اے پر اس کو نشر کر دیں گے، کیونکہ اب زمانہ پڑھنے کا اتنا نہیں رہ گیا، سننے کا زمانہ زیادہ ہے. تو خدا کرے کہ وہ بھی دنیا کے سامنے آ جائے. مولانا میں آج کی نشست ختم کرنے سے پہلے آپ سے ایک اسی لحاظ سے ضمنی سوال کرنا چاہوں گا کہ 1974 میں جو کاروائی ہوئی وہ ان کیمرہ ہوئی، اور کیا اس کی ٹیپس وغیرہ یا ویڈیو ٹیپ یا آڈیو ٹیپ حکومت کے پاس موجود ہیں، اور کیا جماعت احمدیہ کو ایسا حق دیا گیا تھا کہ وہ بھی اس کو ریکارڈ کر سکے؟ جماعت احمدیہ کو ہر حق سے محروم کیا گیا. جی. میرے پاس یہ کاپیاں موجود ہیں. مجھے صرف یہ اجازت تھی کہ جو اعتراض کیا جائے وہ میں لکھوں، تاکہ حضور کی خدمت میں اس کے مطابق حوالے اور اصل کتابیں پیش کروں اور حضور اگلے دن اس کا جواب دیں. جی. اس کے سوا کسی قسم کا ریکارڈ کی ہمیں اجازت نہیں تھی. وہ ریکارڈ بھی انہوں نے کیا اور اپنے پاس رکھا. جی. پھر اس ایک اعلان کیا گیا بھٹو صاحب کے زمانے میں کہ ظفر انصاری صاحب کو مقرر کیا گیا ہے کہ اس کو دوبارہ صاف کر کے اور غلطیاں ٹھیک کر کے تو پھر اس کی اشاعت کا سامان کیا گیا. تو حضرت خلیفۃ المسیح ثالث نے مجھے ارشاد فرمایا کہ یہ چٹھی لکھی جائے اسپیکر کے نام کہ جماعت احمدیہ اس میں فریق ہے، اس واسطے یہ جب ریویژن کی جائے تو اس میں ہمارا نمائندہ بھی ہونا چاہیے. مگر آج تک اس کا کوئی جواب نہیں دیا گیا. تو یہ صورتحال ہے. دراصل مطلب اس کے پاس جو ہے وہ آڈیو کیسٹ جو کیسٹ تھیں اب ہیں یا نہیں ہیں، یہ تو اب اسمبلی کے رہنے والے جانتے ہیں. جی. کیونکہ مقصد تو عوام کے نام پر احمدیوں کے خلاف ایک نیا کلمہ بنا کے تو ملا کے ظلم و ستم کو قانونی تحفظ دینا تھا. اس کے ساتھ تو کوئی بات نہیں تھی. تو انہیں اس سے کیا دلچسپی ہو سکتی تھی کہ وہ قائم رہے نہ قائم رہے. بلکہ آپ حیران ہوں گے کہ جیسے میں نے اشارہ کیا ہے آپ کے میں پہلے ہی بتایا ہے کہ معذر نامہ جب لکھا گیا تو ساتھ ہی یہ حکم تھا، یعنی ایسے انداز میں دیا گیا کہ گویا یہ صفائی کے طور پر ہمیں یہ پہلے سے سارے اختیارات دیے گئے ہیں کہ آپ اپنا کیس پیش کریں، اور ساتھ کہا کہ ہم اس کو دیکھیں گے. ہر کتاب اصل بھی ساتھ ملنی چاہیے. یعنی معذر نامے میں جس کتاب کا حوالہ دیا گیا ہے، جس کتاب کا حوالہ ہے خواہ 1 سطر کا بھی ہے جی، وہ بھی ساتھ رکھی جائے. اس کے علاوہ مسیح موعود کی کتابیں وہ بھی ہمیں دی جائے. یہ اسمبلی کی طرف سے مطالبہ تھا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتابوں کا مکمل سیٹ حضرت مولانا عبد المالک خان صاحب نے نظارت کی طرف سے اسمبلی میں پیش. وہ انشاءاللہ مولانا ہم آپ سے، اور جہاں تک معذر نامے کے تعلق ہے، جی، 21 بنڈل میں نے وہ ساری کتابیں 2 ٹرنکوں کی شکل میں مولانا عطاء الکریم صاحب کے ساتھ مل کے تو وہ جمع کرائیں. جب اسمبلی کے اجلاس ختم ہوئے، فیصلے ختم ہو گئے، تو ہم کتابیں لینے کے لیے گئے تو میں نے دیکھا کہ اس کے اوپر گرد و غبار پڑی ہوئی ہے، جالا لگا ہوا ہے. تو ہماری بات کو دیکھ کے جب ہم مسکرائے تو کہنے لگے مولانا اللہ کا فضل ہے کہ دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں پیش آئی. تو جس قوم کی یہ حالت ہو وہ کیسٹ ہیں یعنی کیسٹ ہیں، یہ ان سے پوچھنا چاہیے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس وقت بہرحال ٹیپ ریکارڈ تو کیا گیا تھا. ہاں اس وقت ضرور کیا گیا تھا. ہاں یہ بات میں جاننا چاہتا ہوں ایک کہ یہ ساری جو کاروائی ہے اس میں یہ بات ضرور یاد رکھیں. ایک تو میں پہلے بتا چکا ہوں، ایک شعر ضرور یاد رکھنا چاہیے. یہ اکبر الہبادی کا شعر ہے. بنے ہیں اہل ہوس مدعی بھی منصف بھی، بنے ہیں اہل ہوس مدعی بھی منصف بھی، کسے وکیل کریں کس سے منصفی چاہیں.
تو وکیل بھی خود تھے، فتنہ بھی برپا کرنے والے تھے، وکالت بھی کرنے والے تھے، جی انصاف بھی کرنے والے تھے۔ جزاکم اللہ مولانا، آج کی اس نشست کو اب ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں، اور ناظرین کرام اگلی نشست میں مولانا سے کارروائی کے متعلق تفصیلی سوالات ہوں گے اور پھر مولانا ان کے جوابات دیں گے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہمارا یہ سلسلہ کچھ اور نشست تک جاری رہے گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔